كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہماری سیریز چل رہی ہے قبر اور آخرت کی تیاری. آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے صبر. صبر کی در حقیقت ہم سب کو ضرورت ہے. صبر صرف انسان کو پریشانی، آزمائش اور تکلیف کی وقت ہی نہیں کرنا چاہیے. حقیقت تو یہ ہے کہ صبر تو ہر کسی کی ضرورت ہے. ہر موقع پر صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے، یہی بہت بڑی عقل مندی ہے. چاہے نقصان ہو جائے تو انسان اپنے آپ کو مایوسی سے بچائے، یہ بھی صبر ہے. اگر فائدہ ہو جائے تو انسان اپنے آپ کو تکبر سے بچائے، یہ بھی صبر ہے. تو در حقیقت صبر ہر معاملے میں کرنا ہم سب کے لیے یہی بہتر ہے. اچھا، صبر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ صبر کے لغوی معنی ہیں رک جانا، ٹھہر جانا، کسی چیز کو اپنے اوپر لاگو کرنا. زندگی میں پیش آنے والے ہر قسم کے ناپسندیدہ اور ایسے حالات جن میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آزمائش ہیں، محرومیاں ہیں، دکھ ہے، تکلیف ہے، ان سب کو صرف اور صرف اللہ کی خاطر برداشت کرنا، اپنے نفس پہ قابو پانا اور بے قابو نہ ہونا، اپنے آپ کو روکنا، یہی صبر ہے. صبر کی بہت فضیلت ہے. قرآن مجید میں بہت سی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کا بہترین اجر بتاتے ہیں، اور اس میں کافی ذکر آیا ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں. صبر کا مطلب سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے اوپر کوئی دکھ، تکلیف، پریشانی، آزمائش آتی ہے تو آپ نے اس وقت بھی کیا کہنا ہے؟ اللہم لک الحمد ولک الشکر. آج کے زمانے میں اگر آپ نے صبر سیکھنا ہے، دیکھنا ہے، تو جو فلسطین میں ہو رہا ہے، ان کی ماؤں، ان کے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ اپنے پیاروں کی لاشوں کو جو کٹی ہوتی ہیں، جو پھٹی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے جسم کو اپنے یعنی ان ٹکڑوں کو جمع کر کر اپنے ہاتھ میں لے کر، اپنی گود میں لے کر کیا پڑھتے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ اکبر. کیونکہ وہ لوگ قرآن سے قریب ہیں، اور قرآن میں انہوں نے پڑھا ہوا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا اجر رکھا ہے، کتنا اجر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ان کے پاس ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، اور صبر کا بدلہ بہت اچھا ملنے والا ہے آخرت میں. اور ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بڑا انعام ہے. سوچیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو یہاں پہ بتا رہے ہیں بڑا انعام. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں. جیسے آپ لوگ یہ کورس کر رہے ہیں یا اور بھی کورسز کرتے ہیں، تجوید کے کورس ہوتے ہیں، حفظ کے کورسز ہوتے ہیں، تو اس پر آپ کو ایک بتا دیا جاتا ہے، ایک گول فٹ کر دیا جاتا ہے اور ایک انعام بتا دیا جاتا ہے کہ جس نے حفظ کیا اس کو سرٹیفکیٹ ملے گا، جس نے یہ کورس مکمل کیا پلس اس کو سرٹیفکیٹ بھی ملے گا، ڈگری بھی ملے گی، کچھ اس کو جو ہے وہ ہدیہ بھی ملے گا. ایک چیز جو کرنے کی تھی اس پر آپ کو اجر اور اس کا آپ کو ایک انعام بتا دیا گیا. اب سوچئے کتنے ہی لوگ ہیں کتنی محبت سے اس کورس کو، اس طرح کے کورس کو کرتے ہیں نا، رائٹ؟ اپنی زندگی میں آپ مشاہدہ تو کیا ہوگا، جب کسی بھی چیز کا آپ کو اجر پتہ چل جائے، اس کا انعام پتہ چل جائے، تو کتنی یعنی محنت کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، کتنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر صرف اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. جیسے کہ ایک پروگرام آتا تھا کون بنے گا کروڑ پتی. اب کروڑ پتی کیا ہے؟ یہاں پر آپ کو ایک ہنٹ مل گئی کہ یہاں پر آپ کو انعام ملنے والا ہے. تو اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، ہزاروں قسم کی ہیلپ لی جا رہی ہے، جو کچھ بن پڑتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بڑا انعام ہے صبر کرنے والوں کے لیے، ان کو بہشت میں بڑا انعام ملے گا. پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو ان کی مزدوری بے حساب ملے گی. دیکھیں، یہ غور کریں، یہ قرآن مجید کی مختلف میں آیتوں کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں کہ ان کو بہترین اجر ملے گا، ان کو بے حساب ملے گا. صبر آدھا ایمان ہے، صبر کرنا روشنی ہے، صبر کرنا ہدایت ہے.
یعنی صبر کرنے والوں کا معاملہ قبر میں ہی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھا دیں گے۔ اور جو لوگ صبر دنیا میں کرتے ہیں اپنی پریشانی مشکل، جیسے میں نے کہا نا، ضروری نہیں ہے کہ صرف اسی آزمائش پر یا پریشانی دکھ تکلیف میں کریں، ہر معاملے میں آپ نے صرف کیا کرنا ہے، صبر کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بھی معاملات اس نے ہمارے لیے رکھے ہیں، ہمیں اس پہ بس راضی ہونا ہے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، بس یہی پڑھنا ہے۔ جب بھی مسلمان کوئی ذہنی اذیت، جسمانی تکلیف، بیماری، کوئی رنج، غم، دکھ اس کو تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور مختلف آزمائش اور کیٹیگریز کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی پیاری خوبصورتی طریقے سے بتایا ہوا ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں میں مبتلا کر دوں، یعنی آنکھوں کی بینائی جاتی رہے اور وہ اس پر صبر کرے، تو میں اس کے عوض، یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے بینائی لے لی ہے، اس کے عوض اس کو جنت عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا عدل پسند ہے کہ ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے۔ جو نابینا ہوتے ہیں، obviously وہ دنیا کو نہیں دیکھ سکتے، وہ محسوس کرتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم سے اس کا نعم البدل اس سے بہتر دوں گا۔ یعنی دنیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اپنی نظر میں حقیر رکھی ہے، اور جنت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پسندیدہ مقام۔ تو جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں لے لی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کیا عطا کر رہا ہے؟ جنت کی نعمت۔ تو اپنی دیکھیں نا، چھوٹی سی یا چھوٹی پریشانی ہو یا بڑی پریشانی ہو، اس میں صبر کیجئے، کیونکہ صبر کا اجر اللہ تعالیٰ بہترین دیتا ہے اور بہت زیادہ دے گا، بے حساب دے گا۔ سب سے بڑا صبر کیا جاتا ہے جب آپ کے پیارے اس دنیا سے چلے جائیں، یعنی موت۔ ہر کسی کو جانا ہے، لیکن جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے والدین، آپ کی اولاد، آپ کے رشتہ دار، اور خاص طور پہ ہسبینڈ وائف، تو یہ ایک بہت بڑی تکلیف دہ جو ہے نا یہ عمل ہے۔ اس پر صبر نہیں ہو پاتا، بہت مشکل سے صبر ہو پاتا ہے۔ اسی لیے جو ہے ساتھ ہی دعا دی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، کیونکہ یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ جب اس کا اجر سن لیتے ہیں، اور پھر یہ سب سے بڑی بات ہے اللہ کی رضا اسی میں ہی ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کے تو سارے کام ہم کر ہی رہے نا۔ تو اس چیز میں بھی ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کس صبر کی نوعیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے؟ سب سے بڑی بات بتاؤں، ہم اتنا روتے پٹتے رہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آزمائش آ گئی، تکلیف اور اس طرح کے معاملات آ گئے ہیں، گو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر تکلیف سے بالکل عاری ہے، آزاد ہے۔ لیکن بڑی پیاری بات صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی تکلیف دہ بات لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ سوچئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کتنی اس چیز سے تکلیف ہوتی ہوگی۔ گو کہ میں نے کہا کہ وہ تکلیف سے جو ہے وہ بالکل آزاد ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ چلیں اس کو اس طرح لے لیتے ہیں، یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ تو ہم روزانہ کتنی تکلیف، اللہ معاف فرمائے، دیتے ہیں۔ ایک تو یہ بڑے پیمانے پر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کوئی اس کی اولاد بنا دیا جائے، لیکن ہم جو اعمال کرتے ہیں اور اس کے اندر بھی شرک ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ کے فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز معاف کر دوں گا، لیکن مرنے سے پہلے اگر توبہ نہیں کی تو میں شرک نہیں معاف کروں گا، اور اس کے لیے ساری عمر جہنم ہے۔ حدیث کے پورے الفاظ سنیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اولاد ہے، مگر اس نے درگزر فرما کر انہیں روزی بھی دیتا ہے۔ بالکل کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی دیتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے اور درگزر کر کے دیتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے اندر یہ صفت نہیں پیدا کر سکتے کہ جب ہمارے اوپر کوئی تکلیف آئے، آزمائش آئے، تو ہم بھی درگزر کریں، ہم بھی صبر سے کام لیں، کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔
اگر انسان کسی چیز کو کرنا چاہے اور ٹھان لینا تو ہر چیز اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ پھر نیت کریں، دعا مانگے کہ اللہ مجھے صبر کی توفیق دے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو صبر بخشے گا، اور صبر سے زیادہ بہتر اور بہت سی بلائیوں کو سمیٹ کر وہ اس کے نام اعمال میں لکھ دے گا۔ اچھا، اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ صبر کیسے کیا جائے۔ صبر کرنے کے لیے پہلے یہ تصور اور نیت کی جائے کہ میں اس ذات عالی کی خاطر صبر کر رہی ہوں جو اس آزمائش میں مجھ سے اس صبر کی توقع کر رہا ہے۔ پھر اس کے بڑے بڑے ثواب اور اجر کے وعدے یاد کیے جائیں اور اپنے نفس کو یاد دلایا جائے کہ جن نافرمان لوگوں نے صبر نہیں کیا تھا ان کا کیا انجام ہوگا یا ان کا کیا انجام ہوا۔ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے اپنی زندگی میں کہ جو صبر نہیں کرتے اور جو ہے وہ اللہ توکل نہیں کرتے اور کوشش کرتے ہیں کہ جو چیز غلط ہو گئی بس جلدی سے ٹھیک کر لیں جس طرح چاہیں، اور ایک پریشانی سے نکل کے سمجھتے ہیں کہ دوسری جو ہم اپنی طرف سے جو کوئی حل نکال رہے ہیں تو وہ میرے لیے بالکل صحیح ہوگا۔ یاد رکھیں یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آتی ہے، آزمائش ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، بیماری ہو، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اللہ ہی اسے دور فرمائے گا نا۔ صبر کرنا ہمیں، اچھا مسئلہ یہ کہ ہم لا علمی کر کے اپنے اوپر ڈبل کام کر لیتے ہیں۔ اب اس کو جو پریشانی مصیبت آئی ہے اس کو جو ہے وہ رو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، انزائٹی ہو رہی ہے۔ اللہ نے آپ سے ایک کہا کہ صبر کرو، خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، کتنا پیارا کام ہے، آپ خاموشی سے بیٹھ جائیے صبر شکر کر کے، نہ کہ اس کے اگینسٹ آپ وہ کریں کہ رو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں، اس کے بعد انزائٹی، پھر گولیاں کھانا، پھر اس کے بعد نیند نہ آنا۔ تو دیکھیں وہی بات ہے کہ جب اپنے دماغ سے جو کام انسان اس طرح کرے گا تو پھر وہ اسی طرح جو ہے مارا جائے گا۔ اپنے آپ کو نا یہ میسیج دیا کریں جب آپ کے اوپر کوئی اس طرح کی پریشانی آتی ہے کہ میرے صبر نہ کرنے سے یا صبر کرنے سے اس کی طرف سے جو مقرر کیے ہوئے فیصلے وہ تو نہیں بدل سکتے نا، پھر کیوں بے صبری، شکوہ، ناراضگی کا اظہار کر کے اس اجر سے محروم ہوا جائے جو اللہ کے ہاں ہے کہ صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بے حساب دیتا ہوں۔ وہی بات ہے نا کہ صبر کی توفیق بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے کہ سورہ نحل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور صبر کرو اور اللہ کی توفیق سے ہی تجھے صبر ملے گا۔ یعنی انسان اب خود کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ ہم بڑے پھنے خاص سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، بنتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے، یوں کر لیں گے، یہ ہو جائے گا، میں نے یہ پلاننگ کر لی ہے۔ نہیں، جو کچھ اللہ کی طرف سے آنا ہے اسی کو اسی طریقے سے اگر لیں گے تو پھر وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، لیکن اپنا دماغ لڑا کر اپنے معاملات کو خراب کر کے اور پھر یہ دعا مانگی جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے میری سنی نہیں، یا میرا کام خراب ہو گیا۔ کام تو اپنا خود ہی خراب کر رہے ہیں۔ یعنی حدیث میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں کوشش کرنے والے کو توفیق نصیب ہوتی ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کی توفیق جسے دی جائے سمجھ لو کہ اس سے بہتر اور عمدہ نعمت کسی کو نہیں ملی۔ دیکھیے سبحان اللہ کتنی پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں، نعمت، جنت، اور ایک اور کتنا بڑی بات ہے کہ میں تو جب یہ آیت پڑھتی ہوں نا تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی پریشانی ہمارے اوپر یا کوئی آزمائش آتی ہے تو مجھے یہاں پہ کس کا ساتھ مل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں کیا فرماتے ہیں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اس کو گھڑی گھڑی پڑھا کریں کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے ایسی ذات پر کہ وہ اپنا ساتھ دے رہا ہے۔ صبر کرنے کا اجر کیا ہے؟ ساری انعامات کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں۔ ابھی آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جس نے صبر کیا میں اس کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد آپ کو کچھ چاہیے؟ کچھ اور کوئی اور نعمت چاہیے آپ کو اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ آپ کے اوپر کوئی پریشانی، کوئی ایسی تکلیف آئی تو فوراً آپ کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ اپنی امی ابو کی طرف، والدین کی طرف، یا اپنے شوہر کی طرف، یعنی اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور اگر انہوں نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ ہاں تم پریشان نہ ہو، تمہارا جو ہے میں ساتھ دوں گا، تو کتنی یعنی لگتا ہے سر سے منو ٹنو بوجھ ہٹ گیا کہ اب تو میری امی جو ہے یہ مسئلے کا حل نکال لیں گی، میرے ابو نکال لیں گے، میرا شوہر نکال لیں گے، میرے بچے نکال لیں گے، اب مجھے پریشان ہونے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔
یہ ہوتی ہے نا فیلنگس. اور یہاں پر آپ کو جس نے پیدا کیا، جس نے آپ کے اوپر آزمائش ڈالی، وہ آپ کو توفیق بھی دے رہا ہے، اور پھر کیا بتا رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، میں ہوں صبر کرنے والوں کے ساتھ. بس اس کے بعد انسان کو میں نہیں سمجھتی کہ اس سے بڑی کوئی اجر مل سکتا ہے، اس سے بڑا کوئی انعام مل سکتا ہے. دیکھیے انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ کسی بھی قسم کے رنج اور غم کے موقع پر جو علاج سب سے زیادہ اس کے لیے فائدہ مند ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کرے، اس کے قرب کو زیادہ سے زیادہ محسوس کرے، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو میرا قرب چاہیے، یعنی جس کو میری محبت چاہیے، وہ نوافل اپنی زندگی میں جو ہے وہ عام کر لے، زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے. آج انکساری کے ساتھ دعا مانگے کہ اللہ مجھے توفیق دے، کیونکہ نا صبر جیسی نعمت کی توفیق حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کی جائے، اس کے لیے سب سے پہلا کام دعا کرنا ہے. کسی بھی ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب کا وعدہ ذہن میں لا کر اور یہی دعا آپ نے پڑھنی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا یہاں پر مینشن کرتی چلوں کہ صبر کرنا کب ہے. لوگ جو ہے نا آہو بکا کر کے، چیخو پکار کر کے، رونا دھونا مچا کر، اس کو بتاؤ اس کو بتا کر پھر ٹھنڈی آنکھ بھر کے کہتے اب میں نے صبر کر لیا. صبر یہ نہیں ہے. حدیث قدسی ہے، ابتدائے صدمے پر صبر. حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر ابتدائی صدمے کے وقت تو صبر کر لے اور اجر کا طلبگار بن جائے تو میں جنت سے کم کسی ثواب پر راضی نہیں ہوں گا. اللہ اکبر. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے اپنے اوپر اس چیز کو لاگو کر لیا ہے کہ ان کو جنت سے کم کچھ ملے گا نہیں. اچھا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صدمے کے ابتدا میں ہی آپ نے صبر کرنا ہے. حدیث بڑی پیاری طریقے سے ہمیں اس کو ایکسپلین کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک دن قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے کہ عورت بیٹھی بہت زور زور سے رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اور وہ اس کے بچے کی قبر تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر اختیار کر. تو وہ عورت بولی جاؤ اپنا کام کرو، آپ کو مجھ جیسی مصیبت ملتی تو میں آپ سے پوچھتی. حدیث میں آتا ہے کہ اس عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا. جب اس کو بتایا گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئی اور کہا میں معذرت خواہ ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر تو پہلی چوٹ پر ہی ہوتا ہے. یعنی اس کو ایکسپلین کیا کہ تم اتنا چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، تمہارا صبر تمہیں کوئی اس کا اجر نہیں ملے گا کیونکہ تم اپنا اجر کھو بیٹھی ہو. جیسے ہی کوئی تمہارے اوپر آزمائش آئے تو تم نے اس پر صبر کرنا ہے. تو ہم ذرا اپنی زندگیوں کو محاسبہ کریں. جیسی ہمارے اوپر ذرا سی تکلیف آتی ہے، یا جاب چلی گئی، یا کسی نے برا بھلا کہہ دیا، یا کوئی اس طرح کے معاملات ہو گئے، یا جو ہے بیماری آ گئی ذرا سی، تو فوراً جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، اور نعوذ باللہ من ذالک. میں نے تو ایسے بھی جملے سنے ہیں کہ تو نے صرف مجھے ہی پکڑ لیا ہے. اللہ اکبر. حضرت علی فرماتے تھے کہ جب میرے اوپر کوئی پریشانی، آزمائش، مصیبت آتی تھی تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ میں اللہ کو یاد ہوں، اللہ کو میں یاد ہوں. اور کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پریشانی پر صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو مجھے تو اللہ کا ساتھ مل رہا ہے. تو اپنے زندگی کا محاسبہ کیجئے کہ کیا ہم اس طرح کا صبر کرتے ہیں. پھر بیماری پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت اجر رکھا ہے. میں نے اس سے پہلے والے لیکچر میں آپ لوگ کو بتایا ہوا ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی بیماری پریشانی آتی ہے خاص طور پر تو اس کی عیادت کرنے کے کیا اہتمام ہے، اور جب شخص بیمار ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے، اس کے لیے کتنا اجر ہے. تو پلیز اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہاں پر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ طاعون کی جو بیماری تھی وہ شہر میں جب پھیل جاتی تھی تو اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تلقین کیا کرتے تھے کہ صبر کرو، کیونکہ جو چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گی، اور اگر تم اس پر صبر کرو گے. یعنی خاص طور پہ بیماری میں جیسے کرونا پھیلا تھا، وہ بھی پیٹ کی بیماری تھی. پیٹ کی بیماری سے جو شخص مرتا ہے تو اس کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہمیں جو ہے وہ اس پر بیماری پر صبر کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا رتبہ بہت زیادہ ہے. ناگہانی موت پر صبر کرنا ایک بہت بڑے ہمت کے کام ہے، لیکن اپنے وصیت نامے میں یہ ضرور لکھوائیے کہ میرے جانے کے بعد جو ہے وہ صبر کیا جائے. اور ہاں بالکل جیسے آنسو نکل آتے ہیں آنکھوں سے غم کی وجہ سے، اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ کی رضا کے ساتھ راضی نہ ہونا، ناراض ہونا، زبان کو بے قابو کر دینا، نوحہ پڑھنا اور شرکیہ جملے نکالنا،
یا پھر اس طرح کے معاملات کرنا، آہ و بکا کرنا، چیخنا چلانا، یہ بالکل نہیں کرنا۔ یہ وصیت میں لکھا کے جائیں کہ میرے جانے کے بعد صبر کرنا، کیونکہ جو صبر کرے گا اس کا اجر بھی جو ہے وہ میت کو ملتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات پر روئے تھے، غمگین ہوئے تھے، لیکن زبان سے اس طرح کے کوئی کلمات نہیں نکالے تھے، وہی کلمات نکالے تھے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ساتھی کی وفات پر اگر کسی نے صبر کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی جنت ہے۔ اولاد کی وفات پر صبر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی مسلمان نے 3 نابالغ بچے جو ہے ان کا جنازہ اٹھایا ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو جنت میں داخل کروں گا، بشرط یہ ہے کہ والدین نے صبر کیا ہو اور وہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے والدین کا انتظار کریں گے۔ تو جن بچیوں کے یا جن خواتین کے جو ہے وہ مسکیریج ہو جاتے ہیں یا پیدا ہونے کے بعد مر جاتے ہیں بچے یا پیٹ میں ہی مر جاتے ہیں تو یاد رکھیں ان کے لیے جنت میں وہ اولادیں انتظار کریں گی۔ کتنا پیارا اجر ہے۔ اور آخر میں ہے دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مومن اور صالح بندوں کی یہ صفت رکھی ہے کہ ایک دوسرے کو صبر اور حق کی بات پر نصیحت کرتے رہو۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور آپس میں حق کی وصیت اور صبر کی نصیحت کرتے رہو۔ مسلمانوں کو دکھ پریشانی میں ایک دوسرے کا غم غلط کرنے کی خصوصی تاکید تلقین اس لیے بھی کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارے مسلمان مل کر ایک آدمی کے جسم کی طرح ہیں، اور اگر اس کی آنکھ میں درد ہوتا ہے تو سارے جسم میں درد ہوتا ہے، یعنی سارا جسم جو ہے اس درد کو محسوس کرتا ہے، اور اگر سر میں درد ہوتا ہے تو اس کو سارا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسلمان قرآن و حدیث سے دور ہونے کی وجہ سے اس موقع کے ادب کو خود بھلا بیٹھے ہیں، اور اگر کوئی دوسرا صبر اور برداشت کا دامن تھامتے ہوئے نظر آتا ہے تو اسے ایسے موقع پر رلانا اور واولیا مچانے پر اکساتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اگر ایسا نہ کیا تو غم اس کے اندر رہ جائے گا اور وہ اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا، یا پھر اس کے لیے یہ گمان کر لیتے ہیں کہ اس کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے اپنے جانے والے کے لیے، مرنے والے کے لیے، کیونکہ اس کو اس سے محبت نہیں ہوگی۔ در حقیقت ہم اس دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر فوقیت دیتے ہیں، اسی لیے ہمارے چھوٹے بڑے نقصان جو ہو جاتے ہیں نا اس پر ہمیں صبر کرنا ذرا مشکل سے آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت کی زندگی میں بہت تھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں بس ایسی ہی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکالے اور دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار تمہارے ہاتھ میں آئی ہے۔ دنیا بھی ہمیں اسی طرح کمانی ہے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان احکامات پہ چلنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا تاکہ ہم اجر کے مستحق ہوں۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔